یہ واقعہ 1970 کی دہائی کا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کوارٹرز میں رہا کرتے تھے۔ پاکستان کوارٹرز حکومت پاکستان کی جانب سے ان لوگوں کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے جو 1947 میں بھارت سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ جس گھر میں ہمارے رشتہ دار مقیم تھے اس کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا صحن تھا جس میں ایک کونے میں باتھ روم اور واش بیسن تھا اور دوسرے حصے میں جامن اور بیر کے 2 درخت تھے۔ ان درختوں کے نیچے ان لوگوں نے کرسیاں ڈال رکھی تھیں۔ صحن کے عبور کرنے کے بعد اصل رہائشی عمارت تھی۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے اور ایک بیٹھک اور ایک باورچی خانہ۔ باورچی خانے کی چھت باقی عمارت کی چھت سے ذرا نیچی تھی۔ اس گھر کی چھت ٹین کی بنی تھی۔ ہمارے جن عزیز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ اس زمانے میں 20 سے 30 سال کے درمیان تھے۔ ان کا کمرہ کچن سے ملحق تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ بیٹھک میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ گھر کے صحن میں۔ جامن کا جو درخت ان کے صحن میں تھا اس کی کچھ لمبی شاخیں ان کے کچن کی چھت پہ جھکی ہوئی تھیں۔ اس گھر میں ہمیشہ ان لوگوں کو کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی صحن میں گرے ہوئے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز آتی، لگتا کہ کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ کبھی گھر کا اندرونی دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا خود بخود بند کھل جاتا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ اس زمانے میں کراچی کی سردیاں انتہائی شدید ہوتی تھیں۔ ہمارے وہ عزیز جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ اس وقت سو رہے تھے۔ ان کی چارپائی کے 2 پائے کمرے میں بچھے قالین پہ اور 2 پائے سادے فرش پہ تھے۔ شدید ٹھنڈک کے باعث انہوں نے کمرے کی وہ کھڑکی اور دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا بند کیا ہوا تھا۔ رات کے کوئی 2-2:30 بجے تھے۔ ہمارے عزیز کو ایسی آواز آئی کہ جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسے وہم سمجھ کے ٹال دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آواز آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ایسی آواز آئی جیسے کوئی کچن کے ساتھ والے جامن کے پیڑ پہ چڑھ رہا ہے۔ شاخ کے ہلنے اور ٹہنیاں ٹوٹ کر گرنے کی آواز آئی۔ پھر ان کو ایسے لگا کہ جیسے درخت کی شاخ سے کوئی کچن کی چھت پہ کودا ہے۔ پھر کچن کی چھت سے صحن میں کودنے کی آواز آئی۔ یہ ساری آوازیں سن کر ان عزیز کو خوف محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی۔ پھر ان کو ایسا لگا کہ ان کے کمرے کا جو دروازہ صحن میں کھلتا ہے اس کے باہر کوئی کھڑا ہے اور اندر دیکھ رہا ہے۔ ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ پھر ان کو وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
ان کی کمر دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور باہر جو کوئی بھی تھا وہ آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ہمارے عزیز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ ان کے بستر کی طرف مڑنے لگی۔ ادھر ان کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مخلوق ان کی چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گئی اور پھر ان کی چارپائی کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز باقاعدہ قالین اور فرش پر پڑنے سے آ رہی تھی۔ ہمارے عزیز کے بقول اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ان سے ایک انگلی تک نہ ہلائی جا رہی تھی، اور یہ کہ وہ چند ساعتیں لگتا تھا کہ صدیاں گزر رہی ہیں۔ انہوں نے لحاف کے اندر چہرہ ڈالا ہوا تھا۔ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ لحاف ہٹائے اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مخلوق دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی آواز مدھم ہوتی گئی، پھر وہ دروازے سے نکل کر صحن میں چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ قدموں کی چاپ بھی بند ہو گئی۔ ہمارے ان عزیز نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور فجر کی اذان ہونے کے بعد جب تھوڑا اجالا پھیل گیا تو ان کو نیند آئی۔ اس طرح کے کافی واقعات اس گھر میں پیش آئے۔ آخرکار ان لوگوں نے دوسرا گھر کا بندوبست ہونے کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ مکان پاکستان کوارٹرز میں موجود ہے اور اس میں پیش آنے والے واقعات ہمارے خاندان کے بڑوں کی زبان پر زبان زد عام ہیں۔ ہمارے پپا کے آفس میں جو چیف اکاؤنٹنٹ تھے، یہ واقعہ ان کا ہے۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کی عمر تقریباً 23-24 سال تھی اور وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ ان کی فیملی کا ایک آبائی مکان تھا جس کو وہ لوگ توڑوا کر نئے سرے سے بنوا رہے تھے۔ اس دوران یہ لوگ کسی اور علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چیف اکاؤنٹنٹ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی والدہ، چھوٹے بھائی اور بیوی بچوں کے ساتھ اس مکان میں رہتے تھے۔ اس مکان کی تعمیر کے دوران ان کا معمول کچھ یوں تھا کہ وہ صاحب تو نوکری کے لیے چلے جاتے، ان کا بھائی یونیورسٹی سے سیدھا اپنے مکان چلا جاتا اور وہاں جاری تعمیراتی کام کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ بہت عرصے تک یوں ہی معاملات جاری رہے۔ ایک دن جب ان کا بھائی گھر واپس آیا تو وہ اپنے معمول کے خلاف کسی سے بات کیے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ آیا تو اس کی والدہ اس کے کمرے میں گئیں اور اس سے اس کی طبیعت پوچھی، لیکن اس نے گول مول جواب دے کے بات کو ٹال دیا۔ جب اس نے کھانے کا پوچھا تو اس نے کھانے کو بھی انکار کر دیا۔ اس کی والدہ نے باقی لوگوں کو بتایا
کہ اس تمام گفتگو کے دوران اس کی آواز بے حد بھاری اور غیر مانوس سی معلوم ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ بہرحال انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو گئی ہے، کوئی بخار چڑھ گیا ہے، اس لیے بات آئی گئی ہو گئی اور سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکے کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سب گھر والے تیزی سے اس کے کمرے میں بھاگے تو دیکھا کہ وہ بستر پہ بیٹھا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جیسے کوئی اسے مار رہا ہو اور وہ اس سے اپنا بچاؤ کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ مدد کے لیے چیخ بھی رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اچانک وہ ایک زوردار چیخ مار کے گر گیا اور اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت روزانہ کا معمول بن گئی۔ اس کی آواز مستقلاً بھاری ہو گئی اور روزانہ مغرب کے فوراً بعد اس پر اسی قسم کے دورے پڑنے لگے، جن کے دوران اس میں اتنی زیادہ طاقت آ جاتی کہ وہ 4 آدمیوں کے قابو میں بھی نہ آتا۔ جب یہ دورے شدت اختیار کر گئے اور اس بچے کی حالت دگرگوں ہوتی گئی تو ان کے گھر والوں نے ایک بزرگ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کو لے کر ان بزرگ کے پاس گئے، جن کے قبضے میں کچھ جنات بھی تھے۔ ان بزرگ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ وہ اس بچے کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت بھی کی کہ جب لڑکا اپنے حواسوں میں ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں کسی جانور کو تو نہیں مارا۔ اگلے دن جب وہ لوگ ان بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے مخصوص عمل پڑھنے کے بعد انہیں بتایا کہ اس بچے نے گزشتہ دنوں میں کسی جانور کو مار دیا تھا جو دراصل جن تھا۔ اس جن کے بھائی جو اس سے بہت محبت کرتے تھے وہ اس لڑکے پر قابض ہو گئے۔ اس جن کے تینوں بھائی اب اس لڑکے کو مار کے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے گھر والوں کو ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی دیا جو اس لڑکے کو پلانا تھا، اور ان سے کہا کہ اس لڑکے کو گھر لے جائیں اور آج کی رات وہ بزرگ اپنے قبضے میں جو جنات ہیں ان کے ذریعے ان جنات سے بات چیت کی کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے روز ان سے معاملے کی تفصیلات معلوم کر لی جائیں۔ اگلے دن ان بزرگ نے بتایا کہ وہ تینوں جن کسی طور پر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ اس بچے کی جان چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے سکیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ بہرحال میں اپنا عمل جاری رکھوں گا، لیکن جوں دن گزرتے گئے اس بچے کی حالت مزید ابتر ہوتی گئی۔ ہر روز اس کو دورے پڑتے اور وہ خوب شور شرابہ کرتا اور کئی آدمی بھی مل کر اس کو سنبھال نہ پاتے۔ ایک دفعہ اس نے ایک دورے کے دوران بدلی ہوئی آواز میں اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس بڑھیا کو بھی ہم بہت
जल्द मार देंगे। इसकी दुआओं की वजह से ये अब तक बचा हुआ है। और फिर चंद ही रोज बाद उनकी वालिदा की वफात हो गई और उसी दिन उस बच्चे पर एक इंतहाई शदीद दौरा पड़ा और उस दौरे के दौरान उसने उसी भारी आवाज में कहा, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। तेरे लिए दुआ करने वाली तो अब मर गई, उसे भी हमने ही मारा है। ये देखकर घर में मौजूद तमाम लोग खौफजदा हो गए। बहुत से मर्दों ने मिलकर उसे काबू में करने की कोशिश की, मगर वो किसी के भी काबू में ना आ रहा था। इसी कश्मकश में उस बच्चे का पांव पास ही रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह लगा कि वो टेढ़ी होके गिर गई और उस पर लगा हुआ शीशा टूटकर उस बच्चे की टांग में ऐसा लगा कि रगी कट गई और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। इस नई अफ्तार से लोग और ज्यादा घबरा गए। उस बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे फौरन ही एडमिट कर लिया। उसकी टांग हर गुजरते दिन के साथ फूलती गई, उस जख्म में पीड़ पड़ गई और टांग में जहर फैल गया। मजबूरन डॉक्टरों को उसकी टांग काटनी पड़ी ताकि बाकी जिस्म के हिस्सों में जहर न फैल जाए। उस बच्चे की हालत एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह उसकी जान बचा ली जाए, मगर चंद दिन बाद ही उस बच्चे की वफात हो गई और इस तरह उन जिन्नात ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया।